لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی. معزز ناظرین، السلام علیکم. خدا کے فضل و کرم سے کلاسوں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہ جس میں متعدد موضوعات اور متعدد ٹاپکس پر متعدد علماء ایران اور عراق سے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اور جو موضوع اور جو ٹاپک حقیر کو دیا گیا وہ درس اخلاق ہے. گرچہ حقیر اپنے آپ کو درس اخلاق دینے کے قابل نہیں گردانتا ہے، لیکن چونکہ یہ موضوع بہت اہم ہے، لوگوں تک، جوانوں تک اخلاق کی گہرائیاں اور باریکیاں اور اخلاقی مسائل کا بیان کرنا بہت ضروری ہے. تو اسی سبب حقیر نے اخلاق کے موضوع کو اپنے لیے اختیار کیا تاکہ حقیر کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات پہلے خود ہمارے دل کے اوپر اثر انداز ہوں. اور ان تمام دروس اخلاق کا پہلا مخاطب خود حقیر ہے. اخلاق کے چیپٹر میں داخل ہونے سے پہلے ہم دو مقدموں میں گفتگو کریں گے. پہلا مقدمہ جو آج کا ہے وہ درس اخلاق میں داخل ہونے کے پہلے کا ہے، اور اگلے جلسے میں انشاءاللہ خود درس اخلاق کا ایک مقدمہ ہوگا، اور اس کے بعد ہم درس اخلاق میں اور اخلاق کے مسائل میں انشاءاللہ جو بھی معروضات ہوں گے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. جس حدیث کو سرنامہ سخن قرار دیا اس میں ارشاد ہوتا ہے: انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اخلاق کی کرامتوں کو پایۂ تتمیم تک پہنچا سکوں. پایۂ تکمیل نہیں کہا بلکہ پایۂ تتمیم کہا ہے کہ میں اخلاق کی کرامتوں کو پایۂ تتمیم تک پہنچا سکوں. اخلاق سعادت کے لیے بہت ضروری ہے. جو بھی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، سکسیس حاصل کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ اچھائی میں ہو یا برائی میں. بہت ہی عمدہ شعر بھی کہا گیا ہے: بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. مراد یہ ہے کہ سکسیس، کامیابی، چاہے وہ اچھائی کی کامیابی ہو یا برائی کے میدان میں کامیابی ہو، ان دونوں چیزوں میں اخلاق بہت اہم رول ادا کرتا ہے. لیکن انسان کو خداوند عالم نے مختار بنایا ہے، اس کو کامل اختیار دیا ہے کہ وہ جس راستے پر چاہے چل پڑے. اللہ نے کہیں مجبور نہیں کیا ہے. اما شاکرا و اما کفورا، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے تم کو دونوں راستے بتا دیے ہیں. چاہو تو کفر اختیار کرو، چاہو تو شاکر ہو جاؤ. اور آج کا جلسہ سکسیس کے حوالے سے ہی کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں کہ انسان کامیاب ہونے کے لیے کیا کیا کرتا ہے اور انسان کامیاب کیسے ہو. تو جو دنیاوی کامیابی چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ مقدمہ اور یہ درس بہت اہم ہے، اور جو دنیاوی کامیابی یا اخروی کامیابی چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ درس بہت اہم ہے. یعنی کہ دنیا اور آخرت دونوں کمانے کا راز اس درس میں بیان کیا جائے گا. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سکسیس اور کامیابی کا تصور آج کے معاشرے میں کیا پایا جاتا ہے.
تو جب ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں تو سکسیس اور کامیابی دولت، جاہ و حشم، ثروت، گاڑی، گھر، بنگلہ، عیش و عشرت کو کامیابی کا نام دیا جاتا ہے۔ والدین اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ پڑھ لکھ کر کے کامیاب ہو جاؤ، یعنی ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، بزنس مین بن جاؤ، بہت پیسہ کماؤ۔ بہت پیسہ کما کے کیا کرو گے تم؟ تاکہ تمہارے پاس پیسوں کی کمی نہ ہو، گھر، گاڑی، بنگلہ، عیش و عشرت سب کچھ ہو۔ تو یہ کانسیپٹ، اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں بھی پایا جاتا ہے۔ اسلام میں مولائے متقیان کی طلاق دینا سب کو یاد ہے۔ یا دنیا غری غیری فإنی طلقتک ثلاثا، اے دنیا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے، کیونکہ تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں۔ طلاق دینا تو یاد ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ اور امت مومنہ کا جھکاؤ دنیا کی طرف ہی ہوتا ہے۔ دنیا کی مذمت میں بے شمار روایتیں اور آپ کو آرٹیکلز مل جائیں گے، کتابیں مل جائیں گی۔ دنیا کی مذمت میں، مال کی مذمت میں بے شمار مقالے اور کتابیں مل جائیں گی، لیکن دنیا کی عزت میں، تعریف میں، مال کی تعریف میں آپ کو کوئی بھی کتاب اور آرٹیکل نہیں ملے گا اسلامک لاز کے مطابق، کیونکہ اسلام میں جہاں جہاں غور کیا گیا، احادیث میں، تاریخ میں، تفاسیر میں مال دنیا کی مذمت کی گئی ہے، مال دنیا کی سرزنش کی گئی ہے۔ بے شمار دلائل میں سے کچھ دلیلیں میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ سب سے پہلے قرآن کی آیت کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، کہ اگر مجھے ضعیف ایمان والے مومنین کے گمراہ ہونے کا اور کفر کے اوپر جمع ہونے کا خدشہ نہ ہوتا تو میں کافروں کی چھت اور زینوں کو چاندی کا بنا دیتا۔ آپ دیکھیں کہ خداوند عالم کافروں کو نوازنے کی بات کر رہا ہے کہ اگر مومنین کا خطرہ نہ ہوتا ایمان کا تو میں ان کو اتنا نوازتا کہ ان کے گھر کی چھت اور دیوار چاندی کی ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں، دوستوں، میرے بھائیوں، اگر اس آیت میں ہم غور کریں تو خداوند عالم نے کیا فرمایا؟ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ۔ خداوند عالم نے یہاں پہ رحمان کیوں کہا ہے؟ یکفر باللہ بھی کہہ سکتا تھا، یکفر بالرب بھی کہہ سکتا تھا، یکفر بالرحیم بھی کہہ سکتا تھا۔ رحمان میں راز کیا ہے؟ اگر ہم تفسیر اس کا ممکن ہے کہ تفسیر صافی میں جواب مل جائے، جہاں صاحب تفسیر نے بسم اللہ کی تفسیر میں، ابتدائی تفسیر میں ہی بسم اللہ کی جہاں وہ تفسیر فرماتے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے 2 قول کو نقل کیا ہے۔ پہلا قول وہ کہتے ہیں کہ رحمان سے مراد خداوند عالم کی وہ رحمانیت ہے جو کافر اور مومن دونوں کے لیے مشترک ہے، یعنی کہ خداوند عالم اپنے رحمان کی صفت کے ذریعے سے مومنین کے اوپر بھی رحم فرماتا ہے، کافرین کے اوپر بھی رحم فرماتا ہے، لیکن رحیم کی صفت صرف اور صرف مومنین سے مخصوص ہے۔ تو ایک قول یہ وہاں پہ اس کتاب میں منقول ہے۔ دوسرا قول یہ منقول ہے کہ رحمان کی صفت خداوند عالم کی دنیا میں ہے، یعنی کہ دنیا میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کی صفت کے ذریعے سے خداوند عالم کے رزق کے ذریعے سے استفادہ کر رہا ہے، بارشوں سے استفادہ کر رہا ہے، دھوپ، ہوا، پانی، مٹی، سب چیزوں سے استفادہ کر رہا ہے۔ اور رحیم کی صفت مخصوص ہے قیامت کے دن، جب وہاں پہ مومنین جمع ہوں گے تو خداوند عالم اپنی رحیمیت کی صفت کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائے گا۔
تو اب دیکھیں یہاں پہ اس تفسیر کو آپ یہاں پہ جوڑیں، لمن یکفر بالرحمن، کہ جو رحمان کا کفر کرے، یعنی کہ اب یہاں پہ خداوند عالم کافروں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ رحمان تو کافر بھی مانتے ہیں، کیونکہ خداوند عالم کافروں کو بھی نوازتا ہے۔ تو جو بھی رحمان کا کفر کرے گا، قید نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہی ہو، بلکہ مسلمان یا غیر مسلمان کوئی بھی ہو، رحمان کا جو کفر کرے گا میں اس کی چھت اور زینوں کو چاندی کا بنا دوں گا۔ تو سب سے پہلی جو دولت کی مذمت میں ہم دلیل پیش کر سکتے ہیں وہ یہ آیت ہے کہ اب اس کا مفہوم آپ الٹا نکالیے، اس کو مفہوم مخالف سے نکالیے، کیا کہ دولت اگر خداوند عالم کو پسند ہوتی تو کافروں کو کیوں اتنا نوازتا، مومنوں کو نوازتا، متقین کو نوازتا، لیکن خداوند عالم نے کافروں کے حوالے سے بات کی ہے۔ تو پہلی دلیل یہ ہے۔ دوسری دلیل، آپ نے حدیث بہت بارہا سنا ہوگا جہاں پہ ارشاد ہوتا ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے جیل ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو جیل سے مراد وہی جہنم ہے۔ جہنم اب تو چونکہ دنیا میں جہنم کا تصور نہیں ہے، تو خداوند عالم نے وحی کے ذریعے سے جو ہمارے معصومین نے اس حدیث کو ارشاد فرمایا تو جیل سے تعبیر کیا کہ جیسے جیل میں کسی بھی طرح کی آسائش، راحت اور کسی بھی طرح کا سکون نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ دنیا ہے کہ اس دنیا میں مومن اگر کوئی ہے تو اس کے لیے سکون اور راحت نہیں ملے گی، اس کے لیے جیل ہے۔ جیل میں جس طریقے سے کھانا ملتا ہے، جتنا روزی ملتی ہے اتنی ہی روزی مومن کو ملے گی، جتنا صحت ملتی ہے جیل میں اتنی ہی صحت مومنین کو ملے گی، جتنی بیماروں کو دوائیاں ملتی ہیں جیل میں اتنی ہی دوائیاں مومنین کو ملیں گی۔ یعنی کہ جیسا جیل کا تصور ہمارے ذہن میں، ویسا تصور دنیا کو ہمیں مومنین کے لیے کرنا ہوگا۔ اور دنیا جب جیل ہے تو وہاں پہ آسائش ممکن نہیں ہے۔ پہلی دلیل یہ ہو گئی، یہ دوسری دلیل ہو گئی۔ تیسری دلیل مولائے متقیان حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دنیا کو طلاق دینا، جہاں پہ امیر کائنات فرماتے ہیں یا دنیا الیک عنی ابھی تعرضتی ام الیہ تشوقتی، کیا تم میری طرف بڑھ رہی ہے، کیا تجھے میرا شوق ہے؟ لا عن حینکی، ابھی تیرا وقت نہیں آیا ہے۔ ہیہات غری غیری، وائے ہو تجھ پر، تو مجھ سے دور ہو جا۔ غر غیری، کسی اور کو دھوکہ دے میرے علاوہ۔ غر غیری، لا حاجت لی فی کی، کیونکہ علی ابن ابی طالب کو تجھ میں کوئی حاجت اور کوئی نیاز مندی نہیں ہے۔ قد طلقت کی ثلاثہ، میں نے تجھے 3 طلاق دیا ہے، لا رجعت فیہا، ایسی 3 طلاق دیا ہے کہ جس میں طلاق دینے والا رجوع بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی کہ دنیا کو خداوند عالم کے ولی نے، امیر کائنات نے طلاق دیا ہے کہ جس کے بعد رجوع بھی نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی مذمت، مال کی مذمت سے ہماری کتب بھری ہوئی، بے شمار روایات اور آیات ہیں جو جاہ طلبی، مال اندوزی، دنیا طلبی اور مال کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ تیسری اور آخری میں دلیل پیش کر دوں کہ آپ غور کیجئے، جناب آدم تا خاتم علیہم الصلاۃ والسلام، اور اسی طریقے سے مولائے متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر کے امام زمانہ تک، نہ تو خداوند عالم نے کسی نبی کو دولت دی، نہ کسی امام کو دولت دی۔ ہاں، نبیوں میں 2 نبی کو صرف دولت دی، غالباً جناب سلیمان کو اور جناب ذوالقرنین علیہ السلام کو خداوند عالم نے دولت دی۔ اس کے علاوہ کسی بھی نبی کو خداوند عالم نے دولت نہیں دی۔ اگر دولت اچھی چیز ہوتی تو خداوند عالم اپنے انبیاء کو محروم کر کے اپنے دین کے دشمنوں کو، اپنے انبیاء کے دشمنوں کو کیوں دیتا؟ خداوند عالم
اگر مال اچھا ہوتا، مال کی کچھ اوقات ہوتی اللہ کے نزدیک، تو جناب ابراہیم کو محروم کر کے نمرود کو مال کیوں دیتا اللہ؟ جناب موسیٰ کلیم اللہ کو خداوند عالم مال سے محروم کر کے فرعون کو مال کیوں دیتا؟ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال سے محروم کر کے ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان علیہم اللعنہ کو خداوند عالم مال کیوں دیتا؟ اب اماموں میں آ جائیے، مولا متقیان امیر المومنین سے زیادہ کوئی حقدار تھا مال کا؟ اللہ نے ان کو محروم رکھا، دیا کسے؟ آپ کے دشمنوں کو، فلاں 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 کو دیا۔ امام حسن سے زیادہ کوئی مستحق تھا، کوئی اللہ کے نزدیک مال کا حقدار تھا؟ نہیں، لیکن اللہ نے امام حسن کو مال نہیں دیا۔ کسے دیا؟ معاویہ کو مال دیا۔ امام حسین سے زیادہ کوئی حقدار تھا مال کا؟ نہیں، کس کو مال دیا؟ یزید کو مال دیا۔ تو صرف اماموں میں بھی نہیں بلکہ متقین اور پرہیزگاروں میں بھی دیکھ لیجیے آپ، اللہ کے جو بندے ہیں اس میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کو مال نہیں دیا ہے۔ تکلیفوں میں اور مشکلات میں ان کی زندگی ہمیشہ گری رہتی ہے صالحین کی۔ تو یہ دلیل جو چوتھی دلیل ہے، اس واقعہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مال خداوند عالم نے ہر اس ذات کو دیا ہے کہ جو اللہ کا دشمن تھا، جو انبیاء کا اور ائمہ کا دشمن تھا، اور خداوند عالم نے اپنے احبا کو، اپنے اولیاء، اپنے انبیاء کو مال سے محروم رکھا ہے۔ اب مال یہ 4 دلیلیں میں نے پیش کی آپ کو مال کی مذمت میں، دنیا طلبی کی مذمت میں، جاہ طلبی کی مذمت میں۔ اس کے بعد اگر آپ غور کریں تو کچھ روایتیں پیش کی جاتی ہیں کہ مثلا لوگ کہتے ہیں، اچھا یہ بھی وہ خاص طور سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو اپنی عیاشی کی دلیل ڈھونڈتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے قیمتی لباس پہنا، تو زمانہ اپڈیٹ ہوا ہے، زمانہ آگے بڑھا ہے، اماموں کا زمانہ آگے آیا ہے، تو امام ششم نے چونکہ قیمتی لباس پہنا تو یہ جو ہے طلب دنیا کے، یہ طلب دنیا نہیں ہے، یہ جاہ طلبی نہیں ہے، بلکہ یہ ترک دنیا بھی نہیں ہے۔ امام کہتے ہیں کہ وسط کی راہ اختیار کرو، اور اس نکتے کے ذریعے سے وہ اپنی عیاشیوں کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ اس میں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے کفر کو چھپا کر کے اپنے ایمان کی بناوٹ کر کے دکھا کر کے ظاہری ایمان کو وہ اپنے کفر کو چھپاتے ہیں، اور نفاق ایسے افراد جو ہے منافق ہوا کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو ان سے یہ سوال کیا جائے کہ امام ششم نے ایک مرتبہ لباس سے قیمتی پہنا تو تم کو وہ یاد ہے؟ انہیں امام ششم نے جو زندگی بھر ٹاٹ پہنتے رہے، بوریا پہنتے رہے، تم کو وہ یاد نہیں ہے؟ دوسرے ائمہ نے فقیری میں زندگی گزاری، ہمیشہ اندر ٹاٹ پہنا، بوریا کا لباس پہنا، اور فقیرانہ طرز زندگی ان کی تھی۔ تمام اماموں کی، تمام انبیاء کی زندگی فقیرانہ تھی۔ تو تم ان تمام چیزوں کو چھوڑ رہے ہو اور دوسری طرف وہ ایک قیمتی لباس دیکھ رہے ہو جو کہ وہ بھی ظاہری لباس ہے۔ تم نے باطن کی بوریا نہیں دیکھی، چھپی ہوئی بوریا نہیں دیکھی، تو افسوس ہوتا ہے۔ اور پتہ نہیں کیا ماجرا ہے کہ ان کے پیچھے چلنے والے، ان کا اتباع کرنے والے لوگ بھی ایسے لوگوں سے ہوشیار نہیں ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچتے نہیں ہیں۔ اب ایک کوئی ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ بلا ضرورت وہ اپنا ماما، ابا، قبا، کپڑا جو ہے لگاتار ابھی خراب بھی نہیں ہوا ہے وہ چینج کر رہے ہیں۔ ذرا برابر بھی کچھ خرابی نہیں ہے، گھر کے ڈیکوریشن میں گھر کا ڈیکوریشن چینج کر ڈالا، گاڑی میں خرابی نہیں ہے، گاڑی چینج کر ڈالا، گاڑی خریدا بھی ہے تو ہائی فائی گاڑی خریدا ہے، بہت مہنگی گاڑی خریدا، گھڑی خرید رہے ہیں ہاتھ کی تو وہ بھی مہنگی برانڈڈ گھڑی،
تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ علوی سیرت ہے یا اموی سیرت ہے؟ دنیا، ترک دنیا کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دنیا کو کلن ترک کر دے، لیکن دنیا سے منہ چرانے اور دنیا سے دور بھاگنے کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ انسان نمک کے انداز، جیسے کھانے میں ہم نمک ڈالتے ہیں، بس دنیا سے اتنا لے، جتنا ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرے بس دنیا سے لینے میں۔ اس سے زیادہ اگر لے رہا ہے تو اس کا جواز نہ تو سیرت ائمہ، نہ تو سیرت انبیاء سے ملے گا، نہ قرآن و احادیث سے ملے گا۔ کس امام نے آج کی طرح جیسے عوام زندگی گزار رہی ہے کہ چیزوں کے خراب ہوئے بغیر چیزوں کو ریپلیس کرنا، یہ کس امام نے کیا ہے؟ یا حد سے زیادہ اپنے اوپر پیسہ خرچ کرنا ہے؟ یہ ہم اپنے پیسے کی بات کر رہے ہیں کہ جو انسان اپنا پیسہ کما رہا ہے وہ اپنے ہی اوپر اس حد تک خرچ کرے کہ گھر کا ڈیکوریشن چینج کرے، گاڑی بار بار چینج کرے، موبائل بار بار چینج کرے، کپڑے لتے وغیرہ 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 یہ بار بار چینج کرے۔ اگر اپنے پیسے سے کر رہا ہے تو بھی قبیح ہے۔ چہ جائے کہ مال امام سے نعوذ باللہ کوئی کرے۔ تو ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور ایسے عوام سے بھی اس کو تذکر دینے کی ضرورت ہے کہ دنیا دیکھو، اللہ نے تم کو اگر دولت دی ہے تو اس دولت کو خداوند عالم نے دے کے تمہارا امتحان لیا ہے کہ تم اس کو راہ حق پہ خرچ کرتے ہو یا راہ باطل پہ خرچ کرتے ہو۔ تم دوسروں کا خیال رکھتے ہو یا صرف اپنی ہی پاکٹ بھرتے ہو، اپنے اہل و عیال کے اوپر ہی خرچ کرتے ہو۔ تو یہ خداوند عالم کی آزمائش ہے۔ اب یہاں پہ اگر ہم غور کریں تو دنیا طلبی اور جاہ طلبی اور مال طلبی میں جو ذاتیں آپ کو نظر آتی ہیں کہ جن کو اللہ نے بہت زیادہ نوازا، بہت زیادہ دیا، فرعون، شداد، نمرود، حامان، فلاں فلاں فلاں، معاویہ، یزید، ابلیس، اگر ان تمام شیاطین میں دیکھیں ان کو بھی سکسیس ملی ہے، ان کو بھی کامیابی ملی ہے، لیکن کامیابی کس میں؟ کامیابی یہ کامرانی اور کامیابی کیسی ہے؟ بری کامیابی ہے کہ جو نہیں ہونی چاہیے۔ بہرکیف کامیابی ملی۔ تو جو لوگ کامیاب رہے برائیوں میں، پہلے ہم ان کی بررسی کریں، ان کو جانچیں، تو ہمیں دو گروہ ملتا ہے۔ پہلا گروہ وہ ہے کہ جس نے اصول دین کا انکار کیا۔ تو اصول دین اور فروع دین دو چیزیں ہیں ہمارے درمیان میں۔ اصول دین کا انکار زیادہ شدید ہے، زیادہ سخت ہے بنسبت فروع دین کے انکار کے۔ تو کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اصول دین کا انکار کیا، مثلا فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلی، یعنی اس نے توحید کا انکار کیا اور خود کو کہا کہ میں تمہارا پروردگار، یعنی اس نے پروردگار حقہ کا انکار کیا، تو اصول دین کا انکار کیا اس نے۔ اسی طریقے سے فرعون، حامان، نمرود، شداد، معاویہ، یزید نے کیا کہا؟ یزید نے کہا لعبت ہاشم بالدین فلا خبر جاء ولا وحی نزل، نعوذ باللہ کہتا ہے کہ ہاشم نے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا، نہ تو کوئی خبر آئی اور نہ ہی کوئی وحی آئی۔ اب یہاں پہ وہ نبوت کا انکار کر رہا ہے، نبوت اصول دین میں سے، تو نبوت کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ نے جن لوگوں نے اصول کا انکار کیا ان کو بھی خوب سونپا ہے، خوب دیا ہے۔ دیکھ لیجئے فرعون کو کتنی دولت دی، شداد کو کتنی دولت دی، یزید کو کتنی دولت دی خداوند عالم نے۔ اموی خلفاء کے درمیان میں کہا جاتا ہے کہ آدھی دنیا ان کے تحت سلطنت تھی، تو کتنی دولت دی اللہ نے۔ انہوں نے اصول دین کا انکار کیا۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جس نے فروع دین کا انکار کیا۔ تو ان ذاتوں میں سے صرف اور صرف ابلیس کی ذات نظر آتی ہے کہ جس نے فروع دین کا انکار کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے ملائکہ کو کہا سجدہ کرنے کو تو ابلیس نے انکار کیا۔ تو سجدہ نماز کا رکن ہے،
اور سجدہ فروع میں سے اصول میں سے نہیں ہے، تو ابلیس نے فروع کا انکار کیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اصول کا عہدہ بڑا ہے فروع سے، اور ہم دونوں گروہوں میں اگر غور کریں تو جو کامیابی ابلیس کو ملی ہے وہ کامیابی کسی کو نہیں ملی۔ فرعون مر گیا، مٹ گیا، نمرود، شداد، حامان، معاویہ، یزید سب مٹ گئے، فنا ہو گئے، لیکن ابلیس جناب آدم سے لے کر کے ابھی تک، اور وہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو جو کامیابی سکسیز ابلیس کو ملی وہ کسی کو نہیں ملی۔ ہاں، تو اب یہاں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ابلیس کو وہ کامیابی کیوں ملی اور دوسروں کو وہ کامیابی کیوں نہیں ملی۔ تو ابلیس کا کریکٹر آپ چیک کیجئے، کریکٹر انالائسس کیجئے، تو فرعون کبھی اس نے اللہ کو مانا ہی نہیں، شداد، حامان، نمرود، ان لوگوں نے کبھی اللہ کو مانا ہی نہیں، اللہ کے اوپر عقیدہ ان کا تھا ہی نہیں۔ معاویہ، یزید، ان دونوں علیہم اللعنہ نے اللہ کو تو مانا لیکن اللہ کی ایک بات بھی نہ مانی۔ تو اللہ انہوں نے بھی جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی اللہ کو مانا ہی نہیں۔ تو ایک طرف ان کی کامیابی ہے، اللہ کو مانا ہی نہیں، تو جتنا ان کو ملنا چاہیے تھا ملا۔ جو نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابلیس کو کامیابی اس کی تقرب کی بنا پر ملی، گرچہ اس نے فروع دین کا انکار کیا، اصول دین کا انکار نہیں کیا، لیکن اتنا زیادہ وہ اللہ سے قریب تھا، اتنا زیادہ وہ اللہ سے قریب تھا کہ جس کی بنا پر خداوند عالم نے اس کو ملائک کی فہرست میں داخل کر دیا تھا۔ پھر اس نے کفر کیا تو جس کی وجہ سے اللہ کو غضب آیا۔ اب اگر ان دونوں گروہوں کی کامیابی کو دیکھیں اور اس میں ذرا سا تدبر کریں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ واقعاً اگر کوئی انسان اگر چاہتا ہے کہ برائیوں میں کامیابی حاصل کرے، برا بن کر کے کامیاب ہو، تو پھر اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا قرب حاصل کرے، یا پھر یہ کہ اصول کا مذاق اڑائے۔ اصول کا مذاق اڑائے گا، اصول کا انکار کرے گا یزید کی طرح، معاویہ کی طرح، تو یزید اور معاویہ کی طرح اس کی زندگی بھی زندگانی دنیا خوشگوار ہوگی۔ یا پھر یہ کہ سب سے بڑی کامیابی چاہیے تو اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے بعد سے پھر اللہ کو غضب نہ کرو، تو اس طریقے سے دنیا کامیاب ہو سکتی ہے۔ لیکن خداوند عالم نے یہاں پہ دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ تم چاہو تو کافر بن جاؤ، چاہو تو شکر کرو۔ لیکن یہ بات یاد رہے ناظرین، سامعین، یہ بات یاد رہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی واقعاً دنیا کا گرویدہ ہے اور دنیا ہی چاہتا ہے، تو پھر اس کو اپنے دل سے ایمان کو نکالنا ہوگا، ذرہ برابر بھی ایمان کا شائبہ اس کے دل میں نہ پایا جائے، بے جھجک اور صفاقانہ طور پر جرائم کو انجام دے، جو اللہ نے منع کیا ہے وہ سارے کام کرے، جھوٹ بولے، غیبت، تہمت، بہتان، دوسروں کا مال مارے، مال مارتے وقت اس کے ہاتھ نہ تھرائیں، اس کا دل ملامت نہ کرے۔ تو اس طریقے سے ہوگا تب جا کر کے وہ انسان دنیا میں کامیاب ہو پائے گا اور دنیا جو ہے حاصل کر پائے گا۔ ذرہ برابر بھی اس کے دل میں ایمان الہی نہیں ہونا چاہیے، ذرہ برابر بھی، کیونکہ اگر ذرہ برابر بھی اس کا ہاتھ کانپا یا دل نے ملامت کی تو خداوند عالم تاریکی سے اس کو نکال لے گا، اس کو ظلمتوں سے نکال لے گا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کا ولی ہے، ان کو ظلمتوں سے نکال کر کے نور کی طرف لے کے چلا آتا ہے۔ اب اسی کو ہم برعکس کر دیں کہ جو لوگ آخرت چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ جھوٹ، غیبت، تہمت، بہتان، حرص، غصب، ظلم کرنا، لوگوں کا مال لوٹنا، ایسی کوئی بھی چیزیں ذرہ برابر بھی دل میں نہ آنے پائیں۔ اگر انسان مائل ہوتا ہے ان خرافات اور ان تاریکیوں کی طرف تو پھر شیطان نور سے نکال کر کے ظلمتوں میں ڈال دے گا۔ اسی آیت کے آگے کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نور سے نکال کر کے ظلمات میں
داخل کر دیتا ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جناب والا، اگر تمام مومن، اگر تمام مسلمان کو اگر خداوند عالم کو دولت اچھی پسند نہیں ہے تو پھر کیا میٹر ہے کہ ہر مسلمان فقیر نہیں ہوتا اور ہر کافر امیر نہیں ہوتا؟ ایک اہم سوال ہے، بس یہ آخری سوال کا جواب دے دوں اور آج کا جلسہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ہر مسلمان، ہر مومن فقیر کیوں نہیں ہوتا اور ہر کافر امیر کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کا جواب بھی واضح ہے۔ ہم نے کفر کو صرف اور صرف کفر ظاہری سے تعبیر کر لیا ہے اور مان لیا ہے کہ جو ظاہراً توحید، عدل، نبوت کا انکار کرے، امامت، قیامت کا انکار کرے، بس وہی کافر ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جو اصول دین کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے، جو فروع دین کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے، دونوں کافر ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان ظاہراً مسلمان ہو، بلکہ مسلمان سے بڑھ کر کے مومن ہو، یا یہ کہ نہیں شیعہ ہو، مومن ہو، لیکن باطناً اس سے بڑا کافر کوئی نہ ہو۔ کیسے؟ یعنی کہ ظلم کرتے وقت اس کا ہاتھ نہ تھر تھراتا ہو، یعنی کہ اتنا بڑا سفاک انسان ہو کہ جھوٹ، غیبت، تہمت، بہتان، یہ سب وہ آسانی سے جو ہے بول جاتا ہو، دوسروں کا مال چھیننا، غصب کرنا، یہ سب آسانی سے وہ انسان کر لیتا ہو۔ تو ایسا سفاک انسان تو ظاہر تو اس کا مسلمان ہے، لیکن باطناً وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ تو چونکہ باطناً کافر ہے، اللہ اس کو دنیا نواز دے گا۔ اس کا الٹا بھی بہت زیادہ دیکھا گیا ہے۔ مثلا ظاہراً کچھ لوگ ایسے ہیں جو کافر ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، چونکہ ان کے والدین اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ ایسے گھر میں پیدا ہوا کہ جو سب کافر تھے، تو وہ نہیں مانتا ہے۔ ہاں، یہ کہ دشمنی بھی نہیں رکھتا ہے، تو وہ اللہ کو نہیں مانتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا ہے، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، اصول کو وہ نہیں مانتا ہے، لیکن فروع میں وہ مال کو غصب نہیں کرتا ہے، وہ ظلم نہیں کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، وہ جھوٹ، غیبت، تہمت، بہتان وغیرہ نہیں باندھتا ہے۔ ایسے آپ کو بھی ہزاروں لوگ ملے ہوں گے کہ جن کا یہی کہنا ہوتا ہے، صاحب ہم بے ایمانی کی روٹی نہیں کھاتے ہیں۔ تو یہ وہی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ تو خداوند عالم نے راستوں کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ دیکھو دونوں راستے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو دنیا بنانا تو دنیا بھی تمہاری بن جائے گی، مگر پھر یہ کیا ہے؟ میں یرید ثواب الدنیا نوتے ہی منہا و میں یرید ثواب الآخرہ نوتے ہی منہا۔ یہ قرآن کی ہی آیت ہے کہ جو دنیا چاہتا ہے میں اس کو دنیا دے دیتا ہوں، اور جو آخرت چاہتا ہے میں اس کو آخرت دے دیتا ہوں۔ اب آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اے میرے معبود، ہم تمام مشکلات سہنے کے لیے تیار ہیں۔ اور دیکھیں یہاں پہ آپ امام حسین علیہ السلام نے جو مصیبتوں کو برداشت کیا، جو مشکلات کو برداشت کیا، وہ کسی نے برداشت نہیں کیا۔ تو اب یہاں پہ مصیبتوں کو دیکھیے، گرفتاریوں کو دیکھیے، اللہ اپنے احبا کو ہی مشکلوں میں گرفتار کرتا ہے۔ اور ان تمام مصیبتوں کو دیکھنے کے باوجود اگر کوئی کہے کہ ما رأیت الا جمیلا، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذات کے اوپر درود و سلام، کہ میں نے جمال کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں، کیونکہ وہ مصائب کی تعریف اور ڈیفینیشن کو عوض کر رہی ہیں۔ بی بی کہتی ہیں کہ تم جن مشکلات کو کہتے ہو کہ وہ برے ہیں، آل اولاد کا چھن جانا، مال کا چھن جانا، گھر کا اجڑ جانا، تم کو یہ لگتا ہے کہ تم اس کا ظاہر دیکھ رہے ہو کہ اس کا ظاہر خراب ہے، ہم اس کا باطن دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہمیں ان تمام مشکلات سے دوچار کرے۔ یہ وہ مصیبتیں ہیں کہ جس کو آدم تک خاتم کوئی برداشت نہ کر پایا، تو اللہ نے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کو قبول کر رہا ہوں، میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جو مشکلیں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے برداشت کیں، امام حسین نے برداشت کیں، اس کے باوجود وہ کہہ رہی ہیں ما رأیت الا جمیلا۔ کلن انہوں نے ڈیفینیشن جمال کی جو ہے چینج کر دی، یعنی کہ بچوں کا قتل ہونا جمال ہے، پیاسے رہنا جمال ہے، بھوکے رہنا جمال ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جمال ہے اللہ کے امتحان کا، کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں مبتلا کیا ہے آزمائشوں میں۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے، صریح آیت ہے کہ
احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کہتے رہیں گے کہ ہم مومن ہیں اور اللہ ان کو آزمائے گا نہیں؟ تو مومن ہو تو آزمائے جاؤ گے، اور اگر نہیں آزمائے جا رہے ہو تو دنیا سمجھ لے کہ وہ انسان مومن نہیں ہے، کیونکہ مومن ہوگا تو بیماریاں ہوں گی، تنگ دستی ہوگی، فقیری ہوگی، تو یہ ساری مشکلات ہوں گی، آل کی کمی ہوگی، مال کی کمی ہوگی۔ لیکن اگر کوئی انسان برداشت نہیں کرنا چاہتا ہے تو خداوند عالم سے وہ آخر میں اتنا کہہ سکتا ہے کہ اے میرے معبود، تو مجھے اتنی ہی مصیبت دینا کہ جتنا میں برداشت کر لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کافر ہو جاؤں۔ اور یہ ہم سب کو دعا کرنا چاہیے، اور آخری وقت میں خاص طور سے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اس دعا کو زیادہ سے زیادہ آخری وقت میں تلاوت کریں، جو لوگ آخرت کے اوپر پائیدار رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ دنیا کمانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی راستہ میں نے بیان کر دیا۔ اب جو اگلے مقدمے سے اور اخلاق کی ساری باتیں ہوں گی وہ اخلاق کے آئینے میں ہوں گی، اور اخلاق دونوں لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ جو لوگ آخرت کمانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے، اور جو دنیا کمانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ ایک اور مقدمہ جو اگلے جلسے میں بیان کروں گا، اور پھر اس کے بعد سے اخلاق میں ہم داخل ہو جائیں گے، اور پھر وہاں پہ جو دنیا کمانا چاہتا ہے وہ اس سے سبق لے گا، جو آخرت کمانا چاہتا ہے وہ بھی انشاءاللہ اس سے سبق لے گا۔ لیکن میری دعا اور حقیر کی دعا یہ ہے کہ خداوند عالم مجھے اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھ۔ معبود، ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں دین چاہیے۔ ہمیں دنیا بس اتنا چاہیے جتنا تو نے اپنے انبیاء اور اپنے اولیاء کو عطا کیا، اس سے ایک ذرہ برابر بھی مجھے نہیں چاہیے معبود۔ ہمیں آخرت دے، آخرت کا بادشاہ بنا، آخرت میں سرفراز فرما، اور جو لوگ بھی دلوں سے ہماری اس بات کو قبول کرتے ہیں ان کو بھی خداوند عالم عاقبت بخیر فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔